मसीह के ज़िंदा पाक जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। अजीज़ों, मेरा आज का टॉपिक है यीशु मसीह दूसरी बार हैकल को खाली कराते हैं। यीशु ने ये दूसरी बार हैकल को खाली किया। यीशु मसीह का हैकल को पहली बार खाली करने का वाक़या यूहन्ना की अंजील में बयान किया गया है, जो यीशु मसीह के पहले मोज़े कानाए गलील की शादी में पानी को मैं में तब्दील करने यानी यूहन्ना 2 बाब 11 से 12 आयत में दर्ज है। यूहन्ना ने वाज़िया किया कि वो इसके बाद कफरे नहूम गया, जहाँ वो कुछ दिनों के लिए रहा। फिर अगली आयत 13 में यूहन्ना हमें बताता है कि यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। ये आयत यीशु मसीह की खिदमत का मुख्तसर वक्त के दौरान काना गलील से कफरे नहूम और बिलाखर फसा के लिए यरूशलेम जाने तक का पता देती है। यीशु ने हैकल को 2 मरतबा खाली किया। पहली तीनों अनाजील यूहन्ना 2 बाब में बयान किए गए हैकल को खाली करने के वाक़या को बयान नहीं करती, बल्कि हैकल के सिर्फ इस वाक़या को बयान करती हैं जो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के आखिरी हफ्ता में हुआ। दूसरी बार यीशु ने हैकल को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में यरूशलेम में शाहाना दाखिले के अगले दिन खाली किया। ये दूसरी बार का वाक़या मत्ती, मरकस और लूका में दर्ज है, लेकिन यूहन्ना में नहीं। दोनों वाक़यात में तकरीबन 3 साल के वक्फे के अलावा भी फ़र्क है। पहली बार में हैकल के ओहदेदारों ने फौरी तौर पर यीशु का सामना किया, यूहन्ना 2 बाब 18 आयत, जबकि दूसरी बार अगले दिन सरदार काहिनों और फ़िकियों ने उसका सामना किया, मत्ती 21 बाब 17 से 23 आयत। पहले वाक़या में यीशु ने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया जिससे बेचने वालों को निकाल दिया गया, लेकिन दूसरी मर्तबा कोड़े का कोई जिक्र नहीं है। तो ये 2 अलग अलग कलमबंद किए गए वाक़यात हैं जहाँ यीशु मसीह ने हैकल को खाली किया, पहली बार अपनी ज़मीनी खिदमत के आगाज़ पर और दूसरी बार जब वो सलीब पर चढ़ने से कुछ देर पहले यरूशलेम में दाखिल हुआ। जुमा के दिन वो मसलूब किया जाएगा और ये पीर का दिन है। इतवार को इसकी ताजपोशी यानी यरूशलेम में इसके शाहाना दाखिले के एक दिन बाद। आपको याद होगा कि इतवार को वो यरूशलेम शहर में इब्ने दाऊद को होशियाना मुबारक है, वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशियाना के नारों के साथ दाखिल हुआ था और हज़ारों लोगों ने इसे बादशाह, मसीहा, छुड़ाने वाला और नजात दहिंदा पुकारा था। मरकस 11 बाब 11 आयत हमें बताता है कि यीशु इस भीड़ में हैकल में आया था और भीड़ वहीं ख़त्म हुई और वो 12 शागिर्दों समेत बैतनिया वापस लौट गया ताकि मरियम, मार्था और लाजर के घर क़याम कर सके। अब पीर की सुबह है, एक और दिन तलू हो गया, कलवरी से एक दिन और करीब, और पीर को वो ठीक इसी जगह हैकल में वापस जाता है जहाँ से वो इतवार की रात को आया था। और मरकस 12 बाब 12 से 17 आयत में हमें मालूम होता है कि जब वो वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ। अब मैं आपको समझने में मदद करना चाहती हूँ कि आगे क्या हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप इस मंज़र में यीशु के साथ खड़े हों। अब आप यरूशलेम शहर को लोगों से भरा तसव्वुर करें। हर जगह अफरा तफरी, गहमा गहमी और हैकल इस सब का महवर है। वहाँ लोगों की बड़ी तादाद है और यीशु इस जगह पर आता है। मरकज़ी दरवाज़े से गैर कौमों के अहाते में दाखिल होता है। ये इन दिनों हन्ना के बाज़ार के तौर पर जाना जाता था। सरदार काहिन एक दगाबाज और बदकिरदार आदमी था जिसने हैकल को ताकत और दौलत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया
اور اس کے کاہن اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے چیزیں فروخت کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ غیر قوموں کے احاطہ میں تھوڑی جگہ خرید سکتے تھے اور وہاں آ کر اپنی بھیڑیں، برا، کمریاں، کبوتر بیچ سکتے تھے، کرنسی تبادلہ کر سکتے تھے، تیل، میں، نمک اور دیگر ضروریات جو کہ قربانیوں کے ساتھ چلتی ہیں بیچ سکتے تھے۔ اور یہاں ایسا نظام تھا کہ اس جگہ کے لیے آپ کو بھاری رقم دینا پڑتی تھی۔ سمجھ لیں جس طرح لوگ کسی میلہ میں میلہ کمیٹی سے جگہ خریدتے ہیں تاکہ اپنا سٹال لگا سکیں۔ اب نظام کچھ اس طرح تھا، ہر نذرانے کو کاہن منظور کرتا تھا۔ جو کچھ یسوع مسیح ہیکل کے احاطوں میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اسے بہت غمگین کرتا ہے۔ دعا کی جگہ اب نفع کمانے کی جگہ بن گئی تھی۔ مرکز 11 باب 15 سے 17 آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ پھر یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن نہ لے جانے دیا۔ اپنی تعلیم میں ان سے کہا، یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ دعا کا گھر اور ڈاکوؤں کی کھو کی بات کرتے ہوئے یسوع نے پرانے عہد نامہ کے 2 حوالے دیے۔ یسایہ 56 باب 7 آیت میں خدا کہتا ہے، میں ان کو بھی اپنے کوئے مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبح میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا۔ اس آیت میں 2 بار خدا نے ہیکل کو عبادت گاہ یا دعا کا گھر کہا ہے۔ خدا کا منصوبہ یروشلم میں اس کے گھر کے لیے یہ تھا کہ وہ تمام قوموں کے لیے عبادت گزاروں کے لیے اجتماعی جگہ ہو، اس جگہ جہاں وفادار دلوں سے زندہ خدا کی موجودگی کے لیے عبادت بخور کی طرح اٹھے۔ ڈاکوؤں کی کھو کا جملہ یرمیہ 7 باب 11 آیت میں ہے۔ یہاں خدا کہتا ہے، کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ، خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ یرمیہ نبی ہیکل رہنماؤں کو ان کی زیادتیوں پر ملامت کر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ اپنے خود ساختہ مذہبی سرگرمیوں میں بڑھتے جاتے وہ ضرورت مندوں پر ظلم کرتے اور جس کے وہ مالک نہ تھے لوگوں سے زبردستی لیتے تھے۔ تاہم خدا نے ان کی ریاکاری دیکھی اور اپنے مقدس میں چوروں سے نمٹنے کا وعدہ کیا۔ یسوع یہ دونوں آیات پرانے عہد نامے سے لیتا ہے اور انہیں آج کے دن پر لاگو کرتا ہے۔ اس ایک آیت پاکیزگی اور وعدہ سے بھری ہوئی تھی، خدا کا گھر دعا کا گھر ہوگا۔ دوسری آیات انتباہ سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے خدا کے صحیح مقاصد کو بگاڑ دیا تھا۔ ہیکل کے احاطے میں لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ یسوع نے ایسے لالچیوں کو اعلانیہ ملامت کی اور بدعنوانی کو بظاہر روک دیا تھا۔ اپنے راست غصہ میں اس نے یسایہ اور یرمیہ کا حوالہ دیا تاکہ یہ ظاہر کرے کہ اس کے پاس اپنے اس عمل کے لیے کلام مقدس کا اختیار نامہ ہے جو راست بازوں کا مقدس ہونا چاہتا تھا۔ وہ شریروں کے لیے پناہ گاہ بن گیا تھا اور خدا کا بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہیکل کے لیے خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ دعا کا گھر ہو، خدا سے ملنے اور اس کی عبادت کرنے کی جگہ ہو۔
لیکن جب یسوع نے اس کے احاطوں میں قدم رکھا تو اس نے دعا نہیں بلکہ لالچ، بھتہ خوری اور ظلم پایا۔ ہمیشہ خدا کے اس مقصد کو یاد رکھنا چاہیے جس کے لیے وہ کوئی بھی چیز بناتا ہے، چاہے وہ ہیکل ہو، چرچ، شادی و خاندان یا خود زندگی ہو۔ ہمیں خدا کے منصوبے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ خود غرض مقاصد کے لیے خدا کے کسی منصوبے کو بھی مروڑنا یا بگاڑنا خدا کے راست قہر کو بھڑکا دے گا۔ یسوع نے اپنی خدمت کے آغاز میں ہیکل کو صاف کیا اور اس نے اپنی خدمت کے اختتام پر بھی ہیکل کو صاف کیا۔ ان لوگوں نے ہیکل کو اپنی بدعنوانی سے بھر رکھا تھا اور یسوع نے خدا کے گھر کو بدعنوانیوں سے آزاد کیا۔ یا آج چرچ میں بھی بہت سی بدعنوانیاں موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ان تمام چرچ کو آزاد کرائے۔ پطرس 4:17 میں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ آمین۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم بھی، ہمارا بدن بھی خدا کی ہیکل ہیں، تو آئیں مل کر اسے صاف کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر سکیں۔ سچے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اس کے حضور پیش ہونے کے لیے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج میرے اس کلام سے بہت سے لوگ نجات پائیں۔ آمین۔